الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ان آیت کریمہ میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت بیان کی گئی ہے. آج کی گزارشات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق عرض کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں ہوئی. 18 ذی الحجہ ابھی 2-3 دن بعد آنے والا ہے. اسی مناسبت کے ساتھ اپنے اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا تو یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ سب اسلاف کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ صحابہ کی صورت میں ہوں، خلفائے راشدین کی صورت میں ہوں، انبیاء علیہ السلام کی صورت میں ہوں، یا اولیاء اعظام صوفیاء اکرام کی صورت میں ہوں، محدثین کی صورت میں ہوں، فقہاء کی صورت میں ہوں. جس صورت میں بھی دین کے خدمتگار اسلاف گزرے ہیں، اہل سنت والجماعت سب کے ساتھ عقیدت و احترام کا رشتہ رکھتی ہے. خواہ آل بیت ہوں، خواہ صحابہ کرام ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدر والے ہوں، سب ہوں، یا بعد کے تابعین ہو، صوفیاء، محدثین، سب ہمارے محترم ہیں اور ہم ان کو عقیدت و احترام کے ساتھ سمجھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمانی حصہ اور جز ہے، اور انہی حضرات کی خدمت سے ہی اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور یہ جو اسلام کا شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ مبارک درخت، جس کو قرآن مجید نے 13ویں پارے میں بیان کیا نا، فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال. اسلام کا شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ، اسلام کا کلمہ طیبہ، اس کی مثال ہے شجرہ طیبہ کی طرح. جس طرح شجرہ طیبہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، ایسی کلمہ طیبہ کی جڑیں بھی دل میں مضبوط ہوتی ہیں، کوئی نکال نہیں سکتا. ایمان جب صحیح معنی میں گھس جائے کوئی نکال نہیں سکتا. اور جس طریقے سے وہ شجرہ طیبہ کہ اس کی ہر چیز مفید ہوتی ہے، ہر چیز مفید ہوتی ہے مبارک درخت کی، اور اس کا پھل پورا سال کھایا جاتا ہے، مختلف صورتوں میں کھایا جاتا ہے. جب فریزر نہیں تھے تب بھی کھایا جاتا تھا، اب تو ہر پھل ہی تقریباً کھایا جا رہا ہے. اس شجرہ طیبہ کی ہر چیز اعلیٰ ہے، ہر چیز مفید ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں شجرہ طیبہ مبارک درخت سے، اور اس کا پھل پورا سال کھایا جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں. یہ درخت ہے کھجور کا، جس کا 13ویں پارے میں ذکر ہوا. اس کھجور کے درخت کے ساتھ اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے کہ وہ بھی اسی طرح مضبوط ہے، جس کی جڑیں
مضبوط ہو جاتی ہیں دل میں۔ کوہ گراں ظلم و ستم کے کوہ گراں کوئی گرا دے بے شک گرا دے، ستم گر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے تو ظالم کہاں تک ہے۔ آل ایمان والے سر تو کٹا دیتے ہیں، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں، اپنی بیگموں کو بیوہ کرا دیتے ہیں، بچوں کو یتیم ہونا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے دے دیتے، کیونکہ اسلام کا شجرہ طیبہ اپنے پھل پھول پھل آور ہونے کے لیے، اسلام کا شجرہ طیبہ پھل آور ہونے کے لیے، سرسبز و شاداب ہونے کے لیے اس کو پانی کی ضرورت نہیں، اس کو شہیدوں کے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی نسبت کے ساتھ کہ کلمہ طیبہ کی مثال دی شجرہ طیبہ کے ساتھ، اس کا پھل پورا سال کھایا جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور ہر چیز ہی اس کی، خواہ اس کا تنا ہو خواہ اس کی شاخیں ہو، وہ کارآمد ہے۔ ایسی ہی کلمہ طیبہ پڑھنے والے شخص، ایمان والے شخص کی ہر وقت ہی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ جب پڑھتا رہے اس کو ثواب ملتا رہے، فائدہ ہوتا رہے گا۔ ایمان والا ہر وقت فائدے میں ہی ہوتا ہے، ایمان والا نقصان میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جنگ میں فاتح بن جائے، غازی بن کے لوٹے، تب بھی اس کی جیت ہے، اور اگر یہ شکست کھا کر شہید ہو جائے تو تب بھی ہارا نہیں، تب بھی یہ جیت کے ہی واپس آیا ہے کہ شہید کے تو اونچا مقام ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ شجرہ طیبہ کی مثال دی کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ بھی مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتا، اور بہت بہت کم ایسی کوئی مثال ہے کہ مومن مرتد ہو گیا ہو، اور محدثین نے تو اس پر بڑی اونچی اونچی باتیں لکھی ہیں کہ جو بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کلمہ پڑھا تھا اور پھر گیا، حقیقت میں اس نے دل سے پڑھا ہی نہیں تھا۔ جس نے دل سے پڑھا ہو وہ بڑے بڑے غضب اور ظلم کے طوفانوں کا مقابلہ کر کے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا رہتا ہے۔ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، کوئی اور مقصد تھا، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو واپس چلا گئے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں، مقصد پورا نہیں ہوا ادھر چلے گئے۔ اس نے بھی دل سے ایمان لایا ہی نہیں تھا، لاتا تو اس کے سامنے اسلاف کی یادگار تھی۔ تو 35 ہجری 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اسلام کی تاریخ میں کئی مظلوم شہید ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ تھا، ایسا انوکھا کہ لاکھوں فوج ہے، لیکن میری جان بچ جائے اور مدینے کی گلیوں میں خون بہنے لگ جائے، یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے۔ بار بار انصار صحابہ کرام اور دوسرے یہ اجازت طلب کرتے رہے، فوج اجازت طلب کرتی رہی کہ ہمیں اجازت مل جائے، ہم یہ مصر کے باغیوں کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے کہا میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہنے لگ جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے حکمران ہیں۔ 12 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے، لاکھوں فوج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیسر و کسریٰ یعنی روم اور فارس کو جو فتح کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، میری دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ جو فارس اور روم کو فتح کرے گا اس کی بہت فضیلتیں ہیں، مستقل اس پر بحث ہے۔ فارس اور روم کا فاتح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو کچھ علاقے اذربائیجان کے اور یوں اور اس طرح یہ رہتے تھے، تو فارس اور روم کے فتح کا تکملہ یعنی مکمل فارس اور روم جو مفتوح ہو گئے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، یہ صحرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ یعنی ابتدا اور بڑا علاقہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے، لیکن کچھ علاقے رہ گئے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بات کریں گے انشاءاللہ، ان کی شہادت 3 محرم الحرام کو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذی الحجہ 18 ذی الحجہ کو ہے۔ تو انہوں نے 6 بندے منتخب کیے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان
اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ سعد بن ابی عصام، دوسرے سعد، عشرہ مبشرہ والے سعد نہیں. 6 آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی جو مرض چل رہی تھی اس میں یہ منتخب کیے تھے کہ ان میں سے کسی کو اپنا امیر المؤمنین مقرر کر لینا. یہ جن میں سے 4 تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 5 اور 1 دوسرے ہیں. تو ان 6 کا اتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا اور بڑی خفیہ ترتیب کی گئی جو اس پر مقرر ہوئی ہے نا. لوگوں سے پوچھتے تھے امیر المومنین کون ہونا چاہیے، امیر المومنین کون ہونا چاہیے نا، ایسے پھرتے تھے علاقوں میں. تو لوگ کہتے ہیں عثمان ہی بہتر ہے، عثمان ہی بہتر ہے، عثمان ہی بہتر ہے. عثمان زمانہ اسلام سے پہلے ہی مشہور تھے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے بارے میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی کو امیر المؤمنین بنا لینا، تو ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان 6 میں، کہ سب حضرات نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. 12 سال آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور کچھ میں نے بتایا نا حصے رہ گئے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت علاقے فتح ہوئے، جن میں سے تکمیل بھی ہوئی فارس اور روم کے فتح کی. پہلے 6 سال تو آپ کی حکومت کے بہت اچھے تھے، اور ہر کوئی ہی کہتا تھا کہ عثمان بہت اچھے آدمی ہیں، اور ذو النورین بھی ہیں، ذو ہجرتین بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، ساری بات تھی. 6 سال کے بعد بالکل ایک نظام بدل گیا، اور ابتدا انگوٹھی کے گم ہونے کے دن سے شروع ہو گئی. انہوں نے بتا بھی دیا کہ مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم تھی کہ انگوٹھی گم نہیں ہونی چاہیے، اگر گم ہو گئی تو پھر فتن کا دور شروع ہو جائے گا. یہ انگوٹھی کیا تھی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی تھی، جس پر آپ نے محمد الرسول اللہ لکھوایا ہوا تھا، اور آپ یوں مہر مارتے تھے. خط جب لکھا جاتا تھا آپ کو خط ساتھی پڑھا دیتے تھے، پھر آپ اس کے اوپر مہر لگاتے تھے. یہی خلافت ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھی. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. جب وہ شہید کر دیے گئے اور پھر وہ خلیفہ بنا دیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی تھی. یہ انگوٹھی ظاہر ہے مبارک انگوٹھی ہے. بیر عریس یہ قباء مسجد کے بالکل ساتھ تھا، آباد تھا. لوگ اس میں جانا شروع ہو گئے، رش بننے لگ گیا. تو خطرہ یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو حاجی صاحب عشق و مستی کے سفر میں کہیں کنویں کے اندر ہی نہ گر جائیں. پروانہ بھی جب عشق میں آتا ہے تو جلا دیتا ہے، آواز نہیں نکالتا. تو وہ پھر حکومت نے وہ یہ کنواں بند کرا دیا. بیر عریس، جن حضرات نے مسجد قباء دیکھی ہے، مسجد قباء کے باہر تھوڑے سے جو اس کے قبلے کی سمت ہے اس سے مخالف سمت جو ہے، اس میں کچھ درخت بھی ہیں، کچھ پتھر بھی پڑے ہیں، اور وہ کچھ لوگ مہندی اور اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، مسواک، خوشبوئیں. وہاں چند پتھر گولائی کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، اس تھوڑے سے سین میں درخت بھی وہاں ہیں. یہ بیر عریس کی جگہ ہے، بس چند قدم مسجد قباء کے باہر چند قدم پر. یہ بیر عریس بڑا مشہور کنواں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں 14 دن جو آپ قباء مقام پہ ٹھہرے ہیں، تو یہ کنواں اس وقت آباد تھا. قباء والے لوگ اسی سے پانی بھرتے تھے. تو آپ کو جب پانی دیا گیا تو ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت پانی اتنا زیادہ میٹھا نہیں ہے، ایسے کھارا نما ہے، درمیانہ سا نمکین ہے، گزارا چلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک جن جن کنووں میں ڈالا ہے ان میں سے ایک کنواں بیر عریس ہے. ایک تو بیر روحہ ہے، بیر شفا ہے جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں، بدر کا راستہ جو ہے اس کے راستے میں واقع ہیں. اور اب بھی ماشاءاللہ وہ کنویں فعال ہیں، آباد ہیں، لوگ پانی بھرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ماشاءاللہ صحت بھی ہوتی ہے. میں ان کنووں پہ گیا ہوں.
بڑے دور دراز ریاض سے لوگ گاڑیاں بھر بھر کے، عرب لوگ، وہ ہم تو جائیں تو ہمیں تو کہتے ہیں شرک بدعت، اور خود جناب اتنا دور دور سے گاڑیاں بھر کے وہ بیر روحا اور شفا، اس میں بھی لوگوں نے زہر ڈالی تھی اور آپ نے لعاب ڈالا۔ تو لوگوں نے تو زہر اس لیے ڈالا کہ پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا مسلمانوں کا، بدر کی طرف جب جا رہے تھے، کہ خواہ مخواہ جب پیاس لگے گی تو یہی چشمہ ہے، اسی میں ہی پانی پئیں گے اور پانی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ انہوں نے زہر ڈالی، آپ نے کہا یہ میرا لعاب ڈالو، زہر اور رحمت للعالمین کے لعاب کا آج مقابلہ ہے، دیکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ بیر روحا بیر شفا بن گیا، تو اس میں ابھی تک وہ 2 کنویں ہیں۔ یہ بیر عریس ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالی اور وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہی بیر عریس ہے جو قباء کے قریب ہے، کہ جس کے گارے سے مسجد قباء کی تعمیر کی گئی آپ کے لعاب مبارک کے ڈالنے کے بعد۔ یہی بیر عریس ہے کہ جس کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے دیکھا تو اچانک آپ چل پڑے، کہیں چلے گئے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہم پریشان ہو گئے کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے، قریب قریب ڈھونڈتے رہے، نظر ہی نہیں آئے۔ ہم نے کہا کبھی کبھی آپ بنی کلثوم قباء کی طرف چلے جاتے ہیں، چلو وہاں جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس میں اپنی ٹانگیں مبارک اندر کنویں میں لمبی کر کے اس کی مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیر عریس ہے، یہی بیر عریس ہے کہ جو اس عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے اور کنگھی کے ساتھ اور گرے لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور کنویں کے اندر وہ کنگھی رکھ کے اس پر پتھر رکھا گیا تھا، وہ یہی بیر عریس ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ساری کہانی بتا دی گئی، اور پھر وہ جبرائیل نے کنواں بتایا اور اس میں سے وہ کنگھی اور وہ بال نکال دی گئے، جس کا اثر آپ کو بخار کی صورت میں یوں اثر رہتا تھا۔ یہی بیر عریس ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سچے عاشق تھے، بڑے سچے عاشق تھے۔ لوگوں نے مورخ کی تاریخ سے صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کی، لوگوں نے بعد کے مورخین کی تاریخ سے صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دوستو، تاریخ کچھ اور سمجھاتی ہے۔ صحابہ کی فضیلت تو قرآن اور حدیث نے سمجھا دی ہے، کسی مورخ کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کی ضرورت اس بات کی پیش آتی ہے جس کو قرآن حدیث نے بیان نہ کیا ہو۔ قرآن تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ تو یہ میں نے بتایا نا، صحابہ سچے عاشق ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے فقیر صحابی ہیں۔ حضرت عمر کو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بہت قابل آدمی ہے، عالم آدمی ہے، بڑا درویش ہے، تو اس کو خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے رشتہ دار کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اس کو نہیں 6 میں رکھ رہا، تو اپنے بیٹے کو کیسے رکھوں؟ بہرحال یہ شیخین کی فضیلت تھی، یہ ان کا اونچا مقام تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، عبادلہ اربعہ میں سے ہیں، اور 30 سال تک مدینہ کے مفتی اعظم رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عشق کی کیا بات ہے جناب، مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں منزلیں ہیں، راستے میں اب بھی جیسے حاجیوں کو ٹھہراتے ہیں، راستے میں منزلیں اور جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، ایک اور منزل آتی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم آپ یوں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ ہم نے حج کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، بس ہم بھی بیٹھ کے تو واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی اتنی ادا، اور ہلکا سا پیلے رنگ کا سوٹ اکثر پہنتے تھے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس رنگ کا سوٹ پہنتے تھے، بس مجھے اس لیے پسند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو چونکہ دیکھا تھا کہ بیر عریس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں، وہاں درخت بھی ہیں، پانی کا ایک ماحول ہے،
اور کچھ سوچ میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں انگوٹھی اتارتے ہیں اور پھر یوں پہن لیتے ہیں، سوچ میں ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھے تھے، بس گم ہو گئے. ہم ڈھونڈتے رہے، قریب میں کہیں نظر نہ آئے. تو ہم نے سوچا کہ بنو کلثوم میں قباء علاقے میں آپ جاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اجر تشریف لے گئے ہوں. ہم ادھر پہنچ گئے. جب پہنچے تو وہی درختوں کا جھرمٹ جس میں وہ بیر عریس ہے اور آپ ٹانگیں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کچھ سوچ رہے ہیں. اسی سنت پر، حالانکہ یہ کوئی لازم بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیر عریس میں اپنی خلافت کے زمانے میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور یوں ہی کچھ سوچ رہے تھے، سنت کی ادا پر عمل کر رہے تھے کہ انگوٹھی نیچے گر گئی کنویں کے اندر. کنواں اتنا بڑا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی بہت عظیم نہ ختم ہونے والا پانی تھا، ایسی بات نہیں تھی. سارا کنواں ختم کیا گیا، سارا پانی ختم کیا گیا، مٹی ختم کی گئی، اٹھائی گئی، ایک ایک چیز ڈھونڈی گئی، انگوٹھی نہیں ملی. یہ وہ بیر عریس ہے جس میں 6 سال خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی اس میں گم ہو گئی. بڑی ڈھونڈی، بہت پریشان ہوئے. ساتھیوں نے عرض کیا حضور کوئی بات نہیں اور بنا لیں گے، پریشانی کی کیا وجہ ہے بہت. آپ نے فرمایا ایک تو پریشانی یہ ہے کہ برکت اٹھ گئی ہے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رہی، پھر ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، پھر عمر کے ہاتھ میں رہی، پھر میرے ہاتھ میں تھی. اس کی نسبت بڑی اونچی ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ انگوٹھی جب گم ہو جائے گی تو فتن کا دور شروع ہو جائے گا، اس کو نہ گم ہونے دینا. یہ گم ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا کاروباری، وہ بھی کاروبار کرنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کاروبار تھا لیکن آپس میں تعلق تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے، اسلام کی فضیلت بیان کرنے سے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، وہ جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، قتل و قتال، چوری ڈاکہ دھوکہ، ان چیزوں سے روکتے ہیں. میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، عثمان آپ بھی ایمان لے آؤ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. چند ساتھی اس وقت مسلمان تھے. غور کرنے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں، ماحول اس طرح ہے، بس یوں ہی ٹھیک ہے اور گزارا کرنا چاہیے. تو 5 بندے 7 بندے مسلمان ہوئے ہیں، وہ چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھے، کیوں ترغیب دیتے رہے دوسروں کو اسلام کی؟ یہ غلط سوچ ہے دوستو. اور حالات کب موافق ہوں گے؟ کب ہوئے تھے، کب ہوں گے؟ حالات موافق بنائے جاتے ہیں، بنے ہوئے نہیں ملتے حالات کہ آپ جناب جائیں اور سب کچھ آپ کو درست نظام مل جائے، لوگ آپ کی بات سننے والے بن جائیں. حالات موافق پہلے سے ہوں اور آپ جا کے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، ایسی بات نہیں ہے. حالات موافق بنائے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. پیغمبرانہ سنت ہے، بار بار تبلیغ کرنی ہے. آپ یہ سمجھیں کل اس ساتھی کو سمجھایا ہے، اس نے بڑی سخت بات کہی، آج نہیں آج پھر کہنا ہے، کل پھر کہنا ہے. بار بلغ بلغ یبلغ تبلیغا. بلغ یہ گرامر کے لحاظ سے یہ اس میں مبالغے کا مادہ ہے، یعنی بار بار ایک دفعہ کام کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. یہ بار بار اگر اس بلغہ کے حکم پر عمل ہوگا تو تب یہ گویا کہ یہ اس کا جو معنی ہے وہ پورا ہوتا ہے. بار بار تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کا نظام ہے، آپ کا کام ہے بار بار تبلیغ کرنا اور ادھر
ہدایت کس کو دینی ہے یہ اللہ کا کام ہے، لہذا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ کام اللہ کا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ساتھیوں کو سمجھانا ہے۔ تبلیغ اچھی بات کی دعوت دینا، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ نماز کے لیے اٹھ کے آ رہے ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، اور آپ سمجھتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں ناراض ہوگا، اللہ کے لیے یہ بات آپ نے کرنی ہے، کیوں ناراضگی کی بات ہے، ہو جائے گا تو معذرت کر لیں گے، کل پھر بات کریں گے اس سے کہ نماز کا وقت ہے چلتے ہیں، اور بھی اگر کوئی ایسی غلط بات ہے تو سمجھانا ہمارا فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی بات، ماشاءاللہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ عرب کے عورتوں کے جو گودی میں بچے ہوتے تھے، وہ جب روتے تھے، بچے روتے ہیں نا گودی میں تو مائیں ان کو ہلاتی ہیں، لوری دیتی ہیں، بچے سو جاؤ ہیں، نم یا حبیبی سالمن نم آمنا نم آمنا، اور عرب کی عورتیں اپنے گودی والے بچوں کو کہتی تھیں میرے بچے سو جاؤ، میں تم سے اس طرح پیار کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں، اس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی خدمت کا جذبہ تھا، سخاوت، اسی وجہ سے تو غنی کا لقب ملا، دوسروں کو دینے سے غنی کا لقب ملتا ہے، یہ یاد رکھنا، یعنی خود جمع کر کے رکھنا، لِكَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سٹور کرنے والے کو غنی نہیں کہتے، اس کو سرمایہ دار کہتے ہیں، مالدار کہتے ہیں، تقسیم کرنے والے کو غنی کہتے ہیں۔ اللہ کی صفت کا عکس آیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب اس داتا کے در کے فقیر ہو، تم سب اپنے معبود کے در کے فقیر ہو، وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، تم مانگنے والے ہو۔ جب رزق تقسیم کیا جائے دوستو تو غنی کا لقب ملتا ہے، تاریخ اسلام میں وہ ایک ہی ہے، اللہ غنی ہے۔ پھر نبی کے شہدائیوں میں، نبی کے صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں عثمان ہے، غزوہ تبوک ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہیں اے میری جماعت چندہ جمع کرو، روم اور فارس اکٹھے ہو چکے ہیں اور مدینہ والوں کو ختم کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ہم نے جانا ہے روم کے بارڈر پر، دشمن اسلام کو بتانا ہے کہ تم مدینہ والوں کو ختم نہیں کر سکتے ہو، مدینہ والے حق والے ہیں، حق والے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، یہ حق مذہب قیامت تک رہے گا۔ چندہ جمع ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں بار بار، لوگوں جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آئے، یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ تبوک، یہ وہی غزوہ ہے جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، جس میں کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی داستان بیان کرتے ہیں، پہلے تو دو دو چار چار کھجوریں ملتی رہیں، پھر ایک ایک آ گئی، پھر گٹھلیاں چباتے رہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، پھر ایک ایسا زمانہ آیا اس غزوے میں کہ درختوں کی جڑیں کھانے اور چبانے پہ مجبور ہو گئے، لیکن اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس غزوے پہ آپ بار بار اعلان کرتے ہیں او میری جماعت جس کے پاس جو ہے لے کے آئے۔ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جو فارس، آتش پرست، دہری اور رومی عیسائی جمع ہو چکے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پہلے 300 اشرفیاں دیں، پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر 300 اشرفیاں دیں، پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر 300 اشرفیاں دیں۔ آپ مسکرانے لگے۔ جس کی اداؤں سے پیغمبر مسکرا جائے دوستو وہ کتنا قیمتی ہے، وہ عثمان کتنا قیمتی ہے، جس کی اس نیکی پہ پیغمبر کا غم و حزن تبسم میں بدل جائے، یہ بڑی اونچی بات ہے۔ آپ نے اشرفیوں کو یوں ڈیلنا شروع کر دیا اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم بالفرض والمال، اگر اس نیکی کے بعد میرے عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو وہ غلطی اس کو جنت سے روک نہیں سکے گی۔ یہ بڑا اونچا اعزاز ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ دیے، غلہ دیا، اشرفیاں دی۔ یہ وہی معرکہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے سب کچھ رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب حضرت نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا صدیق اکبر نے میرے محبوب پیغمبر تیرا اور تیرے رب کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں میں آدھا سامان لے کے اس چندے والی اجتماعی ترتیب میں گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا ہوں، راستے میں سوچتا ہوا آ رہا ہوں عمر آج تیری جیت ہوگی، عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا ہے، آج تیرا اول نمبر ہوگا، تیری جیت ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کر دیا، ابو بکر نے کہا حضور سوئی تک نہیں اپنے گھر میں رہنے دی، سب آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر کا عمر فاروق نے نعرہ لگایا، او صدیق کسی موقع پہ ہمیں آگے نہیں ہونے دیتے ہو، خود ہی فاستبقوا الخیرات ہو۔ یہ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب مال دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے۔ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب تھی۔ اور شروع سے ذو ہجرتین بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے نکاح میں آئیں، آپ سے اجازت لے کر یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اور پھر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہ مدینہ میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے ہیں، تو یہ حبشہ سے مدینہ میں 2 ہجری کے اوائل میں پہنچ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے گھر والوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی ساتھی تھے، وہ تھوڑے کچھ سال بعد آئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ بہت ان کی طبیعت خراب ہوئی، شدید بخار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم فرمایا کہ آپ گھر میں ہی رہیں اور بدر کے حاضرین میں سے آپ شمار ہوں گے، آپ گھر میں رہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی، آپ غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے، آپ کو اطلاع ہوئی وغیرہ ساری بات، آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلان فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ جو عثمان کے نکاح میں تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم نکاح عثمان کے نکاح میں دے دیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسری بیٹی ام کلثوم میں عثمان کے نکاح میں دے دوں، میں عثمان کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ نکاح پڑھایا اور وہ مہر جو بھی ترتیب ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد بھی ہے، امامہ وغیرہ، یہ جو ہے وہ جو آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کندھے پہ ایک بچی چڑھ جاتی تھی تو پھر آپ اٹھا کے رکھ لیتے تھے، تو پھر یوں نفل نماز میں، وہ امامہ ہے، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ بہرحال سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عثمان میں آپ کے غم میں شریک ہوں، میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگرے میں اور بھی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیتا۔ یہ بات بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں چونکہ اسلام سے پہلے بھی وہ ہمدردی تھی، الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو بندہ احسان کرتا ہے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو چونکہ مکہ میں ان کا زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ غریبوں کا یہ خیال کرتے تھے، زمانہ اسلام سے پہلے بھی۔ جب آپ کو خواب میں عمرہ کی ترتیب بتائی گئی، آپ نے صحابہ کو بتایا عمرہ کرتے ہیں، صلح حدیبیہ میں روک دیا گیا، 1400 کے لگ بھگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حدیبیہ مقام میں روک دیا گیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مکہ والوں نے روک لیا ہے، جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ نہیں رکنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اس طریقے سے مشورے میں طے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کے لیے بھیجتے ہیں مکہ میں، اور ان کے چونکہ ان پر احسانات ہیں ان کی بات سنیں گے، ورنہ تو وہ ہٹ دھرم سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کو جیل کر دیا، گرفتار کر کے بند کر دیا، اور ساتھ یہ کہا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ وہی احرام کی حالتوں میں تھے نا، احرام تو مدینہ سے ہی ذوالحلیفہ سے ہی باندھ کے جانا ہے، سارے احرام میں تھے، یہ بھی احرام میں تھے جب مکہ میں گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو ان کو بند کر دیا گیا، اور پھر کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، کر لیں۔ یہیں پر تو ورکر کی پہچان ہوتی ہے، یہ سچے عاشق تھے۔ کہا وہ میرا کیا عمرہ، جو میرے قائد کو اجازت رہو اور میں آ کے عمرہ کروں، میں عمرہ نہیں کرتا۔ جیل کر دیا۔ خبر مشہور ہو گئی کہ شہید کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم جنگ کریں گے، اور ہمارے عثمان کو انہوں نے شہید کیا بلا وجہ، ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ یہ حالت احرام میں بیعت ہو رہی ہے، حدود حرم میں بیعت ہو رہی ہے، حالت احرام میں بیعت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک سپاہی، جس کو انہوں نے، حالانکہ خبر تو جھوٹی مشہور تھی اور بعد میں پتہ بھی چل گئی۔ یہاں سے کچھ سبق بھی مل رہا ہے لوگوں کو۔ صلح حدیبیہ تو یاد ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح ہوئی اور جنگ نہیں ہوئی اور واپس آ گئے، لیکن یہ صلح ہوئی کیوں ہے یہ سوچنا چاہیے۔ صلح ہوئی تب ہے جب آپ نے جہاد کے اوپر بیعت کی ہے، صلح اس کے بعد ہوئی ہے۔ کافر سمجھ گیا یہ نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے۔ پھر تو جو خبر مشہور کی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، وہ خبر بھی پھر دوبارہ مشہور کر دی گئی کہ عثمان زندہ ہے۔ یہ بیعت کے بعد ہوئی ہے بات، اور یہ بیعت اتنی عظیم بیعت تھی، اتنی ایمانی جذبے والی بیعت تھی کہ اس نے اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیا۔ اللہ نے اسی وقت آیات نازل کر دی، اے میرے پیغمبر، جو آپ اپنے ہاتھ پر صحابہ کرام کی بیعت دے رہے تھے، درخت کے سائے کے نیچے اپنے صحابہ کے بیعت دے رہے تھے، یہ ادا ہم کو عرش کے اوپر بھی بڑی پسند آئی ہے، ہم سب سے راضی ہو گئے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے ایک ساتھی کی شہادت کی خبر سن کر سب ساتھیوں کو بلایا اور بیعت دی۔ بیعت جہاد پر لی گئی ہے دوستو، بیعت زندہ دلوں والی لی گئی ہے، بیعت بہادروں والی لی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دشمنوں کو ہوش آیا، پھر خبر بھی سچی چلا دی کہ عثمان زندہ ہیں، اور پھر صلح کے لیے عروہ بن مسعود جیسے لوگ بھی صلح کے لیے پھر روانہ کر دیے۔ لیکن یہاں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستو فضیلت ثابت ہوتی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ سے بیعت لے لی، پھر دونوں ہاتھ آپ نے کھڑے کیے، دیکھو یہ میرا دایاں ہاتھ یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ یہ سمجھو عثمان حاضر ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میرا عثمان بھی میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت میں شریک ہے۔ پھر خبر مشہور ہوئی دوستو، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ذو النورین کا لقب کسی ایک صحابی کو ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نور نظر لگتے جگر آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ہیں، دو ہجرتوں والے ساتھی ہیں، ابتدائی اسلام میں سے ہیں، سخی صحابہ کرام میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشکل پیش آئی کھانے پینے کے لحاظ سے وغیرہ، تجارت اکثر شام کے ساتھ متعلق تھی، گندم وغیرہ وہاں سے آتی تھی، تو ان کے 1000 کے لگ بھگ اونٹ غلے سے لدے ہوئے آ رہے تھے، اور اندازہ تھا کہ ایک آدھ دن میں پہنچنے والے ہیں۔ مدینہ کے چھوٹے بڑے تاجر سارے جمع ہوئے کہ ہم یہ لیں گے اور پھر مختلف جگہوں میں جہاں خوراک کی قلت ہے وہاں کاروبار کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، غلہ پہنچ گیا کہ آپ ہمیں کتنے نفع پر دیں گے؟ کہا 10 گنا نفع پر دوں گا، 10 گنا نفع پر دوں گا، جو لینا چاہتا ہے لے۔ سارے حیران ہو گئے، 10 گنا پر کون لے؟ یعنی 1 بوری دوں اور پھر آپ سے 10 اس کے بدلے میں لوں، اس طرح کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے رب کا اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے کم از کم اس کو 10 گنا ملتا ہے، یہ میرا سارا غلہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہوتے ہیں اسلامی تاجر، یہ ہوتے ہیں اسلامی تاجر، یہ نہیں کہ ٹماٹر کی قلت ہو گئی یا چینی کی قلت ہو گئی، فلانی کی قلت ہو گئی، بڑے بڑے تاجر، پھر ان کے ٹیلی فون حرکت میں، ان کی میٹنگ حرکت میں، سٹور کرو، بند کرو اس کو، جب مہنگا ہوگا تب مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے، جب مارکیٹ میں قلت ہو اسی ریٹ پر چیز دینی چاہیے، سٹور نہیں کرنی چاہیے۔ خوراک کے مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اس کو ہرگز سٹور نہیں کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ کل مشکل آئے گی لوگوں کو تو مہنگے دام بیچوں گا۔ الامان والحفیظ، باقی بات انشاءاللہ کہ جو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا